بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ساڈا زمانہ اور اصحاب رسول اور اہل بیت دا زمانہ بڑا دور دا زمانہ ہے، اور اس زمانے دے اندر کم و بیش 1445 سال دا فرق ہے۔ ہر چیز بدل چکی ہے، زمانہ، حالات، بندے، قوم۔ آج اگر اسیں انہاں دے حالات دی زندگی معلوم کرنے ہون تے ساڈے کول صحابہ و اہل بیت دے حالات دی زندگی معلوم کرن دے دو طریقے نے۔ نمبر 1 قرآن و حدیث، اور نمبر 2 تاریخ۔ قرآن و حدیث اس دور اندر نازل ہوئے، اور نازل ہون تو بعد نبی پاک دے حکم نال تحریر کیتے گئے۔ جدوں نبی پاک اور صحابہ و اہل بیت اللہ دی زمین تے موجود سن، اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ پاک نے آپ چکیا، لیکن تاریخ دا زیادہ تر حصہ نبی پاک علیہ السلام، آپ دے اصحاب اور اہل بیت دے دنیا تو جان تو بعد لکھیا گیا، اور تاریخ دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ پاک نے کوئی نہیں لیا۔ کوئی اہل حدیث ہوئے، کوئی بریلوی بھائی ہوئے، کوئی دیوبندی ہوئے، یا کوئی بھی اور کلمہ گو انسان ہوئے، اگر او دے کولوں اے پوچھا جائے کہ تو ایمان نال دس کہ تیرے نزدیک قرآن و حدیث زیادہ معتبر نے یا تیرے نزدیک تاریخ زیادہ معتبر ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ میرے نزدیک قرآن و حدیث زیادہ معتبر نے۔ میرے بھائیو، جدوں ساڈے ساریاں دے نزدیک قرآن و حدیث زیادہ معتبر چیز ہے، تے پھر اسیں صحابہ دے احوال دا پتہ تاریخ چوں کیوں کرنے ہیں؟ تاریخ دی کوئی نہ کوئی روایت لے کے اسیں صحابہ دے ایمان دی تنقیس کیوں کرنے ہیں؟ اصل طریقہ یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت دی حالات دی زندگی نوں قرآن و حدیث جو پڑھیا جائے، اور اگر تاریخ پڑھنی پوے تے پڑھو، لیکن تاریخ دا ہر او جملہ جڑا قرآن و حدیث دی موافقت کرے انہوں سلیکٹ کر لو، اور تاریخ دا ہر او جملہ جڑا قرآن و حدیث دی مخالفت کرے انہوں ریجیکٹ کر دیو۔ اگر انج کر کے اسیں صحابہ و اہل بیت دی زندگی دا مطالعہ کریں گے،
ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤਫਰਕਾ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। اور اگر ਅਸੀਂ صحابہ اور اہل بیت دی زندگی دا مطالعہ قرآن و حدیث نو چھڈ کے تاریخ چو کرانگے پھر یا تینے بیماریاں سانو لگ جان گیاں یا تیناں وچوں کوئی ایک ضرور لگے گی، یا ایمان جائے گا یا فتنے مبتلا ہو جاواں گے تے یا کوئی آپدا ہی نواں فرقہ بنا کے بہ جاواں گے۔ اس واسطے میں تانوں صحابہ و اہل بیت دا تعارف کروانا تاریخ چو نہیں، میں تانوں قرآن چو کروانا، میں تانوں صحیح احادیث چو کروانا۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میں کوشش کرانگا کہ قرآن کریم دے ہر پارے جو تانوں صحابہ و اہل بیت دا تعارف کرواواں تاکہ خطبہ جمعہ پڑھ کے جان تو بعد تسی اے منہج لے کے جاؤ کہ صحابہ و اہل بیت اطہار او نفوس قدسیہ نے کہ جنہ دی عظمت شان دے اندر قرآن سارا ہی پریا پہ ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت دا تعارف اور عظمت شان اللہ پاک دی کتاب دا پہلا پارا انج بیان کردہ فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے نبی دے صحابیو فَإِنَّا آمَنُوا اگر تو آڈے تو باب دندران والے لوگ ایمان لے کے آن کمیں بے مثلی ما آمنتم بھی جمیں تسی ایمان لے کے آئے ہو فقد اہتدوا لوگ ہدایت یافتہ ہو جان گے۔ حضرات محترم پتہ لگا صحابہ دے ایمان اللہ پاک نے ہدایت دی کسوٹی قرار دیتا۔ اگر ایمان صحابہ ورگا نہیں تے ہدایت لب سکدی، ہدایت نہیں مل سکدی۔ انجی سمجھ لو کہ بندہ جناب پاکستان دی کرنسی جو تے حضرت محمد علی جناح دی تصویر ہے تے بندہ پمیں 5000 دا نوٹ لے جائے تے جو اتے بابے اوران دی تصویر نہ ہوئے تے نوٹ چلدا نہیں۔ ایمان بھی اودو ہی چلنا ہے، وہ ایک نوٹ اودو چلنا ہے جدو اتے محمد علی جناح دی تصویر ہوئی تے ایمان اودو چلنا ہے جدو ایمان تے صحابہ دی مور ہوئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار دوسرا پارا اللہ پاک دی پاک کتاب دا صحابہ دا تعارف سن لو۔ اللہ فرماتے نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ آیا ہذا اندر اللہ پاک نے روزے دا ذکر کیتا ہے، جدو روزہ دن رات دایا کردا سی، جدو بندہ شام گھر آندا کھانا کھاندا روزہ افطار کردا پھر سو جاندا، جدو بندہ سو جاندا اگلے دن دا روزہ شروع ہو جاندا۔ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کولوں رات دے روزے دے اندر کچھ کمیاں کتائیاں ہو گئیاں، ساڈی زبان اندر وعدہ گھاٹا ہو گیا، اللہ پاک نے دن دن دا روزہ کر دیتا تے نال آکھیا وعفا عنکم، اللہ پاک نے تہاڈا وعدہ گھاٹا معاف کر دیتا ہے۔ کہندے نے نا فلاں جنگ اندر فلاں صحابی نے وعدہ گھاٹا کیتا، فلاں صحابی نے وعدہ گھاٹا کیتا۔ اللہ دے بندیو اللہ فرماندے نے وعفا عنکم، اسی صحابہ دے وعدے گھاٹے معاف کر دیتے نے۔ اللہ اللہ ہن ویکھو نا میں مثال دیا کرنا، اللہ پاک تانوں معاف کر دے تے مینوں کوئی اعتراض بولو، تے جی اللہ مینوں معاف کر دے تے تانوں کوئی اعتراض بول پاؤ، ساڈے مولویاں وری بھی بول پیا کرو جی اسی جنت ٹر گئے تے کیڑا تہاڈا کچھ لتھ جانا ہے۔ اللہ اللہ جی اللہ تانوں معاف کرے مینوں کوئی اعتراض نہیں، اللہ مینوں معاف کرے تانوں کوئی اعتراض نہیں، اللہ صحابہ نو معاف کرے کسے نو اعتراض کرنا چاہیدا نہیں کرنا چاہیدا۔ وعفا عنکم، اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکل آیا تیسرا، صحابہ دی عظمت فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اللہ صبر کرن والے صحابہ، سچ بولن والے صحابہ، اللہ دے رستے چ خرچ کرن والے صحابہ، قناعت پسند صحابہ، اللہ دا ڈر دل وچ رکھن والے صحابہ، تہجد گزار صحابہ، شب زندہ دار صحابہ، قرآن دے دعوے دار صحابہ، میرے پیغمبر دے جان نثار صحابہ، رب دی جنت دے سردار صحابہ۔ اللہ اللہ اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور تے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور دے نہیں، اصحاب محمد دا گلشن، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور دے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور دے نہیں۔ رب سونے جوڑ بنائے نے، رب سونے جوڑ بنائے نے، ٹھر ٹھر کے کول سلائے نے، ٹھر ٹھر کے کول سلائے نے، سائیں نال ہے دوواں دا مدفن، سائیں نال ہے دوہاں دا مدفن، تو من نہ من کوئی زور دے نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی زور دے نہیں۔ اللہ اللہ
توجہ کرنا کتاب مبین دا چوتھا پارا صحابہ دی عظمت فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اللہ فرماتے نے اخوانا، اخوانا دا معنی پائی پائی. اخوانا دا معنی کی ہے؟ بولو ذرا چھتی چھتی اج بولیاؤ، ٹائم تھوڑا ہے تے گل بڑی لمبی ہے. اے اگے بھی کتے جگہ تے بیان کیتا 15 توتے نہیں گیا، اج میں 30 پورے کرنے نے کہو انشاءاللہ. اس واسطے سپیڈ 120 دی چلنی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ. قرآن کے اندر اخوانا صحابہ پسندر کون نے؟ بولو بھائی بھائی نے. اللہ اے دا ترجمہ سمجھا جی ذرا. اخوانا صدیق اور علی بائی بائی، عثمان اور علی بائی بائی، فاروق اور علی بائی بائی، معاویہ اور علی بھائی بھائی. اخوانا انج نہیں سمجھ آئی، انج سمجھ لاؤ. اخوانا شادی جناب علی دیے، خرچہ جناب عثمان پہ کر دینے. شادی جناب علی دیے، باراتی جناب فاروق پہ بن دینے. شادی جناب علی دیے، گواہ جناب صدیق اکبر پہ بن دینے. کی معنی بنیا اخوانا بھائی بھائی. اللہ انج بھی سمجھ نہیں آئی. ایک اور امداد نال گل سمجھو. حضرات دی وقار صدیق دی بیٹی نبی دے گھر، نبی دی بیٹی علی دے گھر، علی دی بیٹی عمر دے گھر، عمر دی بیٹی نبی دے گھر، نبی دی بیٹی عثمان دے گھر، عثمان دے بیٹے دی بیٹی علی المرتضی دے بیٹے دے گھر. یعنی حضرت عثمان دے بیٹے دا نام عاصم، عاصم دے بیٹے دا نام عمر، عمر دی بیٹی دا نام عائشہ، علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین، حسین دے بیٹے دا نام علی، علی دے بیٹے دا نام عبداللہ، عبداللہ دے بیٹے دا نام اسحاق، اسحاق بن عبداللہ دے گھر حضرت عثمان دی پوتی پڑ پوتی لگی عائشہ بنت عمر. انج بھی سمجھ نہیں لگی. انج کیا لو حضرت ابو سفیان دی بیٹی دا نام میمونہ، اگو میمونہ دی بیٹی دا نام لیلا. سیدنا حضرت علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین، حسین دے گھر جڑی جناب بی بی ہے نا سیدنا حضرت حسین ابن علی دی بیوی او دا نام لیلا ہے. لیلا کون ہے؟ لیلا حضرت امیر معاویہ دی بھان جی لگ دیئے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. پھر مانا کی بنیا اخوانا، اخوانا آپس اندر بھائی بھائی نے، آپس اندر محبت و پیار کرن والے نے. انج بھی سمجھ نہیں آئی. انج سمجھ لو پاکستان اندر کنیاں قوماں آباد نے. جٹ بھی پاکستان اندر، رائی بھی پاکستان اندر، گجر بھی پاکستان اندر. ہر قوم دیاں کو کئی شاخاں نے. ایویں پاکستان اندر ایک قوم ہے وہ دا نام ہے راجپوت. راجپوت دیاں 36 گوتھاں نے، 36 شاخاں نے راجپوت قوم دیاں. حضرات دی وقار اس واسطے ایویں مکے دے اندر ایک قوم ہے وہ دا نام ہے قریش، خاندان قریش. اگو دیاں شاخاں نے. ایک شاخ دا نام بنو تیم ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس شاخ وچوں نے. ایک شاخ دا نام ہے بنو عدی. حضرت عمر دے وچوں نے. ایک شاخ دا نام ہے بنو امیہ. حضرت عثمان دے وچوں نے. ایک شاخ دا نام ہے بنو ہاشم. آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء اور جناب علی المرتضی اس شاخ وچوں نے.
حضرات ذی وقار شاخاں بکریاں بکریاں نے پر خاندان ساریاں دائے کے اخوانا صحابت یالے بیت آپس اندر بائی بائی نے نہیں سمجھائی تھوڑا جاؤ اور اگے چلنے گل تینوں سمجھ آ جائے اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے دل وچوں نفرتاں نکل جان محبت دا پیغام عام ہو جائے حضرات دی وقار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا جڑا نام ابو بکر صدیق ہے اہل بیت دے اندر 7 بندیاں دا نام ابو بکر صدیق ہے حضرت عمر دا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے 17 بندیاں دا نام عمر ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اندر 2 اور بندیاں دا نام بھی عثمان ہے حضرات ذی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اندر ایک بندے دا نام معاویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دی خواتین اندر 6 عورتاں دا نام عائشہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں محبت ہی محبت پیاری پیارے عقیدت ہی عقیدت بلکہ میں کہاں گا اسی تے انہاں نال محبت کرن والے ہاں انہاں دے درمیان تے نفرتاں دی گل دور دیے بھائی لوگ سانوں وی کہہ دیندے نے کہ بھی انہاں نوں نہیں مندے میں اپنے منہ دی گل بھی مکا جاواں آؤ ہندوستان چلیے 200 سال پیچھے چلے جانے ہاں ہندوستان دے وچ ایک اہل حدیث عالم گزرے نے نام سید نذیر حسین دہلوی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے نام تے نام ایک اور اہل حدیث عالم گزرے نے نام سید نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی تے نام آؤ پاکستان دے اندر بہت بڑے عالم دین گزرے نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی تے نام اللہ اللہ آؤ فیصل آباد چلیے ستیانے دے اندر ایک اللہ دے ولی گزرے نے بڑے بڑے شاعر گزرے نے نام بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اصل نام کیے علی محمد سمسام علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نام آؤ سیال کوٹ چلیے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ دا نام کیے انہاں دی والدہ دا نام نور فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام آؤ صدگرے چلیے صدگرے دے نیڑے کوٹ کھوکھڑا والے چلیے میرے بڑے بھائی دا نام کیے محمد حسین سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام انہاں تو بڑے بھائی دا نام کیے سیدنا حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام انہاں دا خزانے اللہ نے انہاں نے ایک بیٹی دیتی ہے او دا نام زینب ہے زینب بنت محمد بھی ہے اللہ میرے نبی دی بیٹی دا نام بھی زینب ہے اگو سیدنا حضرت علی المرتضی دی ایک بیٹی دا نام بھی زینب ہے حضرات دی وقار مینوں کہنا پے گا اس دور دے نبی پاک دے صحابی تو لگ کے اج دے بہابی تک اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دے اہل حدیث تک اس دور دی عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک اس دور دے عثمان غنی تو لگ کے اج دے اہل قرآن تک اس دور دی علی تو لگ کے اج دے دور دے سچے ولی تک انہاں دے درمیان محبت پیار میرا دل کردا ہے اے شیر میں ہر جناب گلی وچ لکھواواں ہر پوسٹ تے چلاواں کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کوئی نفرت نہیں کوئی بغض نہیں کوئی عداوت نہیں یہ آپس میں کیا تھے اخوانا یہ آپس میں بھائی بھائی اللہ اللہ میں قربان جاواں
असहाबत अगले बैत दी उल्फत गुड़िए असहाबत अगले बैत दी उल्फत गुड़िए नफरत वाली सारी गली यारो कुड़िए नफरत वाली सारी गली यारो कुड़िए आपस दे विच रिश्तेदारियां गूढ़ियां ने आपस दे विच रिश्तेदारियां गूढ़ियां ने एवें लोकी पांदे फिरदे दूरियां ने एवें लोकी पांदे फिरदे दूरियां ने साडी सबना दे नाल उल्फत पूरी नफरत वाली सारी गली यारो कुड़िए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक दी किताब दा पारा आ गया पंजवा मेरे पैगंबर दे सहाबा दी अजमत है फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल महबूबा सहाबा गलतियां करके जब तेरे पास आए अल्लाह से इस्तगफार करें तू भी उनके लिए इस्तगफार मांगा कर। हमारा अकीदा ये नहीं है कि सहाबा मासूम है, ये हमारा अकीदा नहीं है। सहाबा मासूम नहीं है, मासूम अंबिया की जात है। सहाबा बशर हैं, बतकादा बशरियत इंसान से गलती का इम्कान मुमकिन है और गलतियां सहाबा से हुई भी हैं, लेकिन फस्तगफर लहुमुर रसूल मेरे पैगंबर ने उनके लिए मगफरत तलब की, अल्लाह पाक ने माफ कर दिया। लिहाजा हमारा अकीदा ये है मासूम जात नबियों की है, मगफूर जात सहाबा की है। नबी मासूम ने, सहाबा मगफूर ने। सहाबा बोलो मगफूर ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना हजरात जी वकार गौर कर दे जाना दरा नबी पाक सलाम दे सहाबा दी अजमत अल्लाह पाक दे किताब दा पारा निकला है छठा। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक दी किताब दा पारा गया सतवां। फरमाया वाइदा समिउ मा उनदिला इलर रसूल तरायुनकुम तफीदु मिनद्दमाइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। पारा निकलाया आठवां। फरमाया फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज ज़लाला। दो गरोह ने, एक जलालत वाला एक हक वाला, एक जलालत वाला एक हक वाला। हक वाला ग्रोह मेरे नबी दा ग्रोह है, हक वाला ग्रोह मेरे नबी दे यारां दा ग्रोह है। हक वाला ग्रोह आले बैत दा ग्रोह है, हक वाला ग्रोह आले रसूल दा ग्रोह है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान ए सारे हक ने, सारे हक ने। सिद्दीक हक ने, बोलो सिद्दीक। सिद्दीक हक ने। टोटल 30 हुरूफ तहज्जी ने। गल्लां बड़ियां कीमती ने। एक साल दा मुआद तानू दे चलिया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना
حضرات ذی وقار صدیق حق نے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے اللہ اللہ آسمان تو آیاں کئی چٹھیاں پر قرآن منٹھار دا نمبر پہلا ہے یہ خطبہ جمعہ دا ہے کوئی تقریر ہوندی تے نمبر پہلا لفظ میں تواڈی زبان چوں گلواندا لیکن جمعے وچ صرف تسی گل سنو اللہ اللہ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے آسمان تو آیاں کئی چٹھیاں قرآن منٹھار دا نمبر پہلا ہے اللہ سارے نبی گن لوگ کو شان والے شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے اصحاب نبی دے حق گھن پر یار غار دا نمبر پہلا ہے صدیق حق تے عمر بھی حق این عمر ودے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جاندا ہے اللہ سمجھ دے وے اس کمڑے نو جڑا عمر دی قدر گھٹاوندا ہے پوچھ قدر عمر دا سائیں کولوں جڑا عمر نو سینے لام آمدا ہے پوچھ قدر عمر دا سائیں کولوں جڑا عمر نو سینے لام آمدا ہے جدو تاریخ دا چشمہ لت جاوے پھر عمر سمجھ وچ عام آمدا ہے عمر حق تے عثمان بھی رضی اللہ تعالی عنہ دی حق اللہ اللہ نے قربان جاواں جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے کسے اللہ کسے انسان اگے ہٹنا نہیں تے رج رج کے منگنا ہے رب کولوں تے منگدیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں او جگ رسدا عابد رس جاوے اسی سخی عثمان نو چھڈنا نہیں اسی سخی عثمان نو چھڈنا نہیں عثمان بھی حق تے علی بھی علی المرتضی بھی حق نے اللہ میں نو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننے میں تھوں واکھے بے جا میرے کول سجن تینو دسا میں آجا حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تینو رکھے او جڑا خود علی دا منکر ہے شالا رب نایو دا کاکھے شالا رب نیو دا کاکھے اللہ اللہ نے قربان جاما فریقان ہدا ایو گیا 8واں پارا ہن اللہ دے قرآن دا 9واں پارا کھلیا ہے اے صحابہ دی عظمت فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اللہ دے قرآن دا 10واں پارا کھل گیا ہے اللہ پاک فرماندے نے صحابہ دی عظمت دے اندر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اللہ دے قرآن دا 11واں پارا کھلیا ہے صحابہ دی عظمت دے اندر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت اللہ دے قرآن دا 12واں پارا کھلیا ہے صحابہ دی عظمت دے اندر حکیم الصلاۃ طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین اصل اللہ دا ذکر کرن والے آل رسول دے آل بیت دے صحابہ اللہ دے قرآن دا 13واں پارا آیا ہے کل ہذہ سبیلی آدھو کاش میں نکل وقت ہوئے تو میں کہ قید دی تشریح کردہ جاواں اللہ جاندہ ہے ایک قید دی تشریح ہوندی جاوے انج لگے جویں تواڈے منہ وچ رس گلے پہ پیندے نے انج لگے جویں تواڈے منہ وچ موتی چور پہ پیندے نے انج اللہ جاندہ ہے تانوں لطف آ جائے ایڈا ٹھٹھ صحابہ دی عظمت دا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا 14واں پارا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنکم فی الدنیا
دنیا خزانہ اللہ دے قرآن دا 15واں پار صحابہ دی عظمت اندر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور رون والے اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سٹ کے سجدے دے وچ رون والے آلے رسول رون والے آلے بیت رون والے میرے پیغمبر دے صحابہ سیدنا حضرت عمر جماعت پہ کرواندے نے سورہ طور دی تلاوت پئی ہوندی ہے نا ایتھے پہنچے ان عذاب ربک لواقع عمر تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے سیدنا حضرت عمر رون لگ پے اکھیاں چونجو ڈلن لگ پے داڑھی تر ہون لگ پئی حتیٰ کہ حضرت عمر نو قرآن پاک دی سیت اتنا متاثر کیتا آپ بیمار ہو گئے لوگ آپ دا پتہ لینا لگ پے ہر پتہ لین والا بندہ کہندا ہے پتہ نہیں عمر نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا قرآن دی ایک قید دا سر صحابہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے او قرآن پڑھ کے روندے سن اسی قرآن بھی نہیں پڑھ دے تے صحابہ تے ایمان بھی نہیں رکھ دے عجیب بندیاں سی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نماز پہ پڑھ دے نے نال قریبی گھر اندر اگ لگ گئی لوگ اگ بجھان اندر بھگدڑ مچ گئی میرے علی المرتضی نماز پڑھ دے رہے بعد اندر فارغ ہوئے تے پوچھیاں کی بنیا علی جی نال اگ لگ گئی سی لوگ بجھان لگ پے تانوں پتہ نہیں لگا فرمایا ساڈیاں اگے لگیاں ہوئیاں سن اسی اگلیاں منزلاں دیاں گلاں وال ساں سانو دنیا دی اگ نال کی تعلق تے کئی غرض ہے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جدو بھی وضو کر کے اللہ پاک تے حضور کھڑے ہویا کر دے سن حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دا رنگ پھاکو جاندا پتن کمبن لگ جاندا پوچھیا گیا امام جی وجہ کی ہے فرماتے نے مینوں ڈر لگن لگ جاندا ہے کہ میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا کون لگا ہاں یہ تھے صحابہ یہ تھے اہل بیت قرآن سن کے روندے سن او قرآن سن کے روندے سن سانو قرآن آندا بھی نہیں اسی پھر صحابہ دا انکار کرنے ساڈے سینے چ قرآن بھی نہیں ہمارے سینے بھی قرآن سے خالی ہیں ہم کہتے ہیں ان کے سینے ایمان سے خالی تھے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزیم وقار غور کر دے جانا دراؤ کتاب مبین دا پارا نکلایا 16 صحابہ دی عظمت آل بیت دی فرمایا ولا تطرد الذین ولا اللہ جاندا میٹھا میٹھا ولا تطرد الذین یدعون ربکم ولا تطرد الذین یدعون ربکم اللہ اللہ میں اللہ جاندا ہے قرآن ایڈا میٹھا ہے اے تواڈے بنگلے دی کی راوی سویٹ بعد جمع میں کسی مشہور مٹھائی دا نام لینا ایتھے تسی یہ نہ کہہ دے بھی راوی والے کول خری مشہوری دے پیسے لے ہوئے نے تاں راوی دا نام لیا اللہ اللہ ساریاں ہی مشہور نے ہیں ساریاں ہی چنگیاں نے ساریاں مٹھائیاں نے لیکن اللہ دی قسم ایک کوئی جہان دی مٹھائی ایڈی میٹھی نہیں جڈا صحابہ دا شان میٹھا ہے جڈا رب دا قرآن میٹھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک دی پاک کتاب دا پارا نکلایا 17واں عظمت میرے نبی دے یاران دی قرآن پاک کی کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے 17ویں پارے دی اندر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلا جی 18واں ذرا توجہ نال بیٹھے آجے نہیں میری او ماؤ بہنو جمعہ پڑھنا دیاں جے گپاں بڑیاں مار دیاں جے مینوں پتہ لگا ہے گل توجہ نال سنیا کرو اے تواڈے سنن دی گل آ گئی ہے اے پارا نکلا ہے 18واں کی لکھیا 18ویں پارے دے اندر
والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ. یہ پلا کم دے بارے آئے تھے؟ ماں جی عائشہ، ماں جی عائشہ، عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ. کون عائشہ؟ وہ جد جناب باپ بھی صحابی، او ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ جدی جناب والدہ بھی صحابیہ، او ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ جدا دادا بھی میرے پیغمبر دا صحابی، او ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ وہ جدی بہنہ بھی میرے نبی دی صحابیہ، او ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ وہ جدے بھائی بھی نبی پاک دے صحابی، او ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ وہ جدہ جنت بھی مخالے تجدہ دنیا چکار اللہ پاک نے جنت بنا چھڑے آئے، او ماں عائشہ صدیقہ. حضرات دی وقار کون ماں عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر کو کم و بیش 2210 صدی سا روایت کرن والی ماں عائشہ صدیقہ. 18 برس دی عمر دے اندر قرآن دی کاریہ ماں عائشہ صدیقہ، قرآن دی مفسرہ ماں عائشہ صدیقہ، قرآن دی عالمہ ماں عائشہ صدیقہ، قرآن دی عمل کرن والی ماں عائشہ صدیقہ، قرآن پاک حفظ کرن والی ماں عائشہ صدیقہ، قرآن پاک تے عمل کرن والی ماں عائشہ صدیقہ، مفکر قرآن ماں عائشہ صدیقہ. میرے پیغمبر دی حدیث دی حافظہ ماں عائشہ صدیقہ. امت کو جس نے مسئلہ بتلایا کہ میرے نبی غیب نہیں جانتے، وہ ماں عائشہ صدیقہ. امت کی جس نے رہنمائی کی، معراج کی رات میرے پیغمبر نے فیس ٹو فیس اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا، وہ ماں عائشہ صدیقہ. امت کو جس نے غسل جنابت کے مسائل سے آگاہ کیا، وہ ماں عائشہ صدیقہ. امت کی خواتین کو جس نے پردے غیرت شرم کے مسائل سے آگاہ کیا، وہ ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ جس نے بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ ماں عائشہ صدیقہ. کون ماں عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون عائشہ؟ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عمدلیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون ماں عائشہ؟ وہ ماں عائشہ جس کی برکت سے اللہ نے امت کو مسئلہ تیمم عطا فرمایا. کون ماں عائشہ؟ وہ ماں عائشہ صدیقہ کہ جس کی برات میں اللہ پاک نے قرآن کی 18 آیات کو نازل فرمایا. اور میں کہا کرنا ساڈی ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا، کرنڈی دا، پلچھی دا، لاہور یا فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل مل دا. ماں عائشہ او ماں جدے سر تے اللہ نے دوپٹہ بھی پایا تے سورہ نور دا پا چھڑیا. یہ وہ ماں عائشہ. اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی عائشہ دے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دے. جیڑی ہر مومن دی ماں جسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دے. جیڑی ہر مومن دی ماں جسے او طاہرہ
مطہرہ منزادی سے، او طاہرہ مطہرہ منزادی سے، او حبیبائیں حبیب خدا دی سے، اچھی عظمت غیر امی شادی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لو جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کم عمری میں ہوا تھا، ان کی عمر 6 سے 7 برس کی تھی جب ان کا نکاح ہو گیا، اور جب عمر 9 سال کی ہوئی تو ان کی رخصتی ہو گئی۔ یہ لوگ کم عقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ملکوں کی اپنے اپنے موسمی حالات کے ساتھ ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں کی حرارت و گرمی کا موسم اس طرح کا ہوتا ہے کہ خواتین ایام بلوغت کو جلد پہنچ جایا کرتی ہیں، اور عرب کا موسم اسی طرح کا ہے۔ عرب کے موسم میں خواتین ایام بلوغت کو بہت جلد پہنچ جایا کرتی ہیں۔ اور رہا مسئلہ سیدہ عائشہ کے کم عمری کے نکاح کا، تو قرآن پاک کی سورہ طلاق کھولیے، سورہ طلاق میں لکھا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تم میں سے وہ عورتیں، یہ سورہ طلاق ہے، اس میں عورتوں کو طلاق دینے کے مسائل اور طلاق کے بعد عدت کے مسائل کا ذکر ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ آپ مخصوص ایام ان کی زندگی میں نہیں رہے، ان کی طلاق جب ان کو دے دی جائے تو طلاق کے بعد 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اور آگے فرمایا واللائی لم یحضنا، واللائی لم یحضنا، اور وہ عورتیں جن کو ابھی ایام مخصوصہ شروع ہی نہیں ہوئے، جن کو ابھی تک حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، جو ابھی تک مخصوص ایام کی عمر تک پہنچی نہیں ہے، ان کو بھی طلاق دی جائے۔ تو ان کا مسئلہ بھی یہ ہے طلاق کدوں دیتی جاندی ہے؟ شادی ہوئے تے دیتی جاندی ہے نا، کیوں بھائی؟ شادی ہوئے گی تو طلاق ہوئے گی۔ اور تو اس گل نو رونا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ جیڑی عورت ہجے مخصوص ایام دی عمر نو پہنچی نہیں، انہاں نہ نکاح بھی ہو سکتا ہے تے طلاق بھی ہو۔ سورہ نساء کھولیے، سورہ نساء میں اللہ پاک نے یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کا مسئلہ ذکر کیا۔ عرب کا یہ طریقہ تھا، جے کوئی بندہ فوت ہو جاندہ، بچی چھوڑ کے جاندہ، او دا کوئی ولی ایسا ہوندا جدا او دن نکاح ہو سکدا ہوندا، او کی کردا انہوں اپنے پال لیندا تے پال کو دی ساری جائیداد اپنے قبضے کر کے او دن نکاح کر لیندا، انہوں حق مہری نہ دیندا۔ اللہ پاک نے منع فرمایا ایسا مت کیا کرو، یتیم بچی کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو اس کا حق مہر پورا اس کو دیا کرو۔ یتیم بچہ تے بچی ادو تک رہندے نے جدو تک بالغ نہ ہون، جدو بالغ ہو جان یتیمی دا حکم مک جاندا ہے۔ سنن ابی داؤد کھولیے، وصیت کا بیان کھولیے، اور جامع طبرانی کھولیے، طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک بچہ یا بچی ایام بلوغت تک نہ پہنچے تب تک یتیم ہیں، اور جب ایام بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی یتیمی کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ لگا یتیم بچی نہ نکاح جائز ہے تو یتیم ادو تک ہے جدو تک نابالغ رہے، جب بالغ ہو جائے گی تب وہ یتیم رہے گی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کو گل سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ؟ کوئی گل سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ آئی کہ آ گئی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار۔ مشکات المصابی جڑی کتاب ہے نا، مشکات المصابی، او دے اینڈ تے راویاں دے حالات لکھے نے، اسماء الرجال لکھیا ہے، او دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ تو 12 سال چھوٹے سن، اپنے باپ سے 12 سال چھوٹے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ والدین کی شادی کس عمر میں ہوئی ہوگی۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا، عرب نے خواتین جلد ایام بلوغت کو پہنچ جاتی تھیں۔ چک لیا ڈنڈا نہ پڑیا نہ لکھیا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے بارے گلاں شروع کرتیاں۔ اگرچہ ایک ہندو عورت نے بدبخت عورت نے یہ سب کچھ کہا تھا،
لیکن ہمارے بھی کئی سیدھے سادے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے جن کو مسائل کا پتہ نہیں تھا. جدوں اسی مر جائیے وہ تو پھر روڑا پا لیا جی اجی زندہ جدوں کروڑا بنے تے آ جایا کرو ساڈے کو. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. قومی خزانہ ایک اخبار ہے کراچی تو چھپدا ہے او دے روز نام چے دی رپورٹ باقاعدہ علی پور بستی دا نام ہے. علی پور دے اندر شیخانی بستی دے وچ ایک 10 سالہ بچی نے بچی نو جنم دیتا ہے. اس نے کیسے جنم دے دیا 10 سالہ بچی نے بچی کو؟ ایام بلوغت تک پہنچی تو دیا نا. رہا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے. ہم چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں ہم اس قانون کے پابند ہیں کہ 18 برس سے پہلے بچی کا نکاح رجسٹر نہیں ہوتا. رہا مسئلہ شریعت کا تو شریعت میں اس میں کوئی قائد نہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا. کو گل سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ؟ یہ مسائل آپ کے سمجھنے کے ہیں. اسی جدوں اندیاں گلاں ہوندیاں سر سٹ لینے ہاں سانو پھر جواب نہیں ہوندا. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ. لو جی سیدہ عائشہ تے جنگ جمل وچ بھی گئیاں سن. کیوں گئی تھی وہ؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ جمل دے اندر لڑائی دے ارادے نال نہیں گئیاں سن. نہ میرے علی المرتضیٰ لڑائی واسطے آئے سن، نہ میری ماں عائشہ صدیقہ دائے نظریہ، نہ پیاری علی المرتضیٰ دائے نظریہ. دوواں دا نظریہ کیے فاصلحوا بینکما، صلح چاہندے سن، لڑائیاں ختم کرنا چاہندے سن، اختلاف مکانا چاہندے سن. یہ جڑے فتنے کھڑے ہوئے سن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی شہادت تو بعد بڑے فتنے کھڑے ہو گئے. اصل وچ سبائی موجود سن. عبداللہ بن سبا جڑا سی نا، جڑا اتوں تو مسلمان سی تے وچوں یہودی سی، او دا فتنہ بڑا ظالم فتنہ سی، جدی وجہ تو دو جناب مسلماناں دے گروہ لڑدے پے سن. انہاں دے درمیان سلوک کرانا مقصود سی. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دا بھی، ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی. حضرات دی وقار جنگ ہو گئی، جنگ مک گئی، روڑے مک گئے. طبقات ابن سعد دے اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں ماں عائشہ دے بارے سوال کیتا گیا جنگ جمل تے کدوں دی لنگ گئی ہے. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ماں عائشہ کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کولوں ماں عائشہ دے بارے پوچھیا گیا. فرماندے نے لوگو میں اپنی ماں نو اپنی دعاواں وچ یاد کرنا وا، میں اپنی ماں واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرنا وا. یارو کادیاں لڑائیاں تے کادے جھگڑے نے، لڑائیاں انہاں دے وچ بھی نہیں سن، سانو بھی نہیں کرنیاں چاہیدیاں. جھگڑے انہاں دے وچ بھی نہیں سن، سانو بھی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. اللہ اللہ میں قربان جاواں ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مسئلہ ذکر کیا جائے جس کے ساتھ امت کو ملایا جائے، جوڑا جائے. اللہ پاک نے فرمایا پارا 18واں ہو گیا، ٹائم نک گیا، لیکن جلدی جلدی کریے، سپیڈ 200 کر دئیے. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات ذی وقار 18واں پارا 19واں پارا وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. 21واں پارا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. 22واں پارا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 23واں پارا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. میں تاں سارے پورے پڑھدا پیاں، ایک جگہ تے تقریر چ رہ گئے، بعد اندر کئی بندے کہندے اگوں اینوں آوندا ہی نہیں سن تاں نہیں پڑھے. اللہ اللہ تاکہ بھلیکھا نہ کل نوں کوئی آکھے. 25واں پارا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
العربی لتنذر ام القری ومن حولہا 26واں پارہ لقد رضی اللہ کاش ٹائم ہوندا تے اج مٹھیاں میں بانڈ دیندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ میں قربان جاواں 27واں پارہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من اللہ اولئک اعظم درجۃ اولئک اعظم درجۃ اللہ فرماتے نے فتح مکہ تو پہلے جنہ جہاد کیتا اللہ دے راستے چ خرچ کیتا اولئک اعظم درجہ یہ درجے میں بڑے ہیں اور جو اس کے بعد ایمان لے کر آئے فتح مکہ تو بعد جڑے ایمان لے کے آئے نے وہ پہلے ہم دے درجے نو نہیں پہنچ سکدے تے اینڈ تے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى مہاجر بھی انصار بھی فتح مکہ تو پہلے بھی بعد والے بھی پہلیاں وچ صدیق آئے پہلیاں وچ فاروق آئے پہلیاں وچ عثمان آئے پہلیاں وچ علی المرتضی آئے تے فتح مکہ تو بعد والیاں وچ ابی سفیان آئے بعد والیاں دے وچ امیر معاویہ آئے یہ سب ملا کے کہا کلم وعد اللہ الحسنى اللہ پاک نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کی زبان میں اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بری نہیں دو بری نہیں 7-8 بری میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ نو دعاواں دتیاں نے اور حضرت امیر معاویہ دے کرو دے بارے فرمایا فیاتین عظیمتین من المسلمین مسلمانوں کا بڑی جماعت امیر معاویہ کی جماعت کو میرے پیغمبر نے مسلمانوں کی جماعت کہا امیر معاویہ کے لشکر کو میرے نبی نے اپنی زبان سے مسلمانوں کی جماعت کہہ دیا اور جدوں میرے نبی امیر معاویہ دے لشکر نو مسلمانوں دا لشکر کہہ گئے تے پھر رولا تے بھائی جان مکنا چاہیے نا لڑائی تے مکنی چاہیے اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے میرے پاس کتاب موجود ہے کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں حضرت علی المرتضی نے فرمایا بے شک ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد ہمارا اور امیر معاویہ کا رب ایک ہے نبی ایک ہے دعوت اسلام ایک ہے اور مینوں دسو جدو نبی ایک ہوئے رب ایک ہوئے دین ایک ہوئے پھر رشتہ پائی دا نہیں ہوندا تے کیڑا ہوندا اللہ میں لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا شان حضرت علی سے اونچا ہے نہ حضرت علی دا مقام بڑا اونچا ہے جو مقام علی المرتضی کا ہے وہ امیر معاویہ کا ہو سکتا ہاں ہم فضیلت کے قائل ہیں تنقیص کے نہیں جو مقام اہل بیت کا جو مقام میرے علی المرتضی کا ہے وہ امیر معاویہ کا نہیں ہے لیکن علی المرتضی بھی صحابی ہیں امیر معاویہ بھی صحابی ہیں انہیں بھی اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی انہیں بھی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی لیکن اگر آپ فضیلت پر جائیں تو فضیلت حضرت علی المرتضی کی زیادہ ہے اللہ میں قربان جاواں 27واں تے 28واں قد سمی اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا لگیا 29واں پارا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ 30واں آ گیا عبس وتولی ان جاء العمی آخری پیغام نوٹ کرو دوروں نہ کیا کرو مانتے نہیں اے وہابی تے اہل بیت نیڑے بیاہ کرو گلاں سنیا کرو وہابیاں دے کولوں ایویں دور نہ تو جا نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا صحابی رسول ساڈے دل دی ہے چا قسم خدا دی سب تیرا دی خدا حسن و حسین ساڈے دل دی ہے چا قسم خدا دی سب تیرا
راضی ہے خدا صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو میں نہ گٹا قسم خدا دی سب تے راضی ہے خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے اونا دیو شان وچ رب دا قرآن پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تے راضی ہے خدا وہابیاں دے کولوں ایویں دور نہ تو جا نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا وآخر دعوانا